کہ ہمارے ایک مین میڈیا چینل نے بابوں کو ایکسپوز کرنے کے اعتبار سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا سرعام کے نام سے، جو ARY ڈیجیٹل کے اوپر چلتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ملک کے اندر یہ بابا پرستی جتنی ہے، یہ پروموٹ کرنے والا چینل بھی ARY کا ہی QTV تھا، لیکن اللہ کرے کہ یہ جو پروگرام ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے جو جھوٹی کہانیاں انہوں نے QTV کے ذریعے پبلک میں عام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور یہ جو اقرار الحسن بھائی، آپ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھوکہ نہ دیں، اور اگر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کرنا ہے تو سب سے پہلے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو ننگا کرو۔ آپ کے علماء کیسے حق خطیب کے خلاف بولیں؟ بریلوی دیوبند کے باپوں نے تو خود ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ مارا ہے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے ختم نبوت کے بارے میں جو ہے باتیں ہوئی ہے، اور جس کے بارے میں جو ہے علی مرزا نے اس ویڈیو میں باتیں بتائی ہیں، اور کافی چیزیں جو ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا، اور اللہ ہم سب کو یہ بدعت کرنے سے، گناہ کرنے سے بچائے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت دیجیے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ آمین ثم آمین۔ ہم نے حق خطیب صاحب کو الحمدللہ بے نقاب کر دیا۔ جو مقصد تھا بتانا کہ یہ صاحب ختم نبوت کے مقصد کے پیچھے چھپتے ہیں، آپ نے آج دیکھا کہ انہوں نے وہاں نعرے لگوائے، اشتعال دلایا لوگوں کو کہ وہ ہماری جان کے درپے ہو جائیں۔ آج کانفرنس کو رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ ایک آیت نہیں سنا سکے موصوف، 3 گھنٹے تک ٹیم سرعام کو ہمیں یرغمال بنا کر رکھا۔ وہی ڈرامے بار بار دہرائے کہ جن خواتین کی آنکھ سے بچے، یعنی وہی بچی جس کی آنکھ سے 4 بار چین نکال چکے، آج 5ویں بار بھی اس کی آنکھ سے چین نکالی، تو پھر کاہے کی حامل ہے کہ آپ اس کو 4 بار میں ٹھیک نہیں کر سکے، اور آج بھی اس کی آنکھ سے چین برآمد ہو رہی ہے۔ جب ہم نے کہا جی ایک بار اور نکال کے دکھا دیں، تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بچی بیچاری 10-15 منٹ تک تکلیف کی حالت میں رہی، اور مجھے امید ہے کہ ان کے اپنے سوشل میڈیا نے ان کا یہ ڈھونگ، ان کی یہ نوٹنکی بے نقاب کی ہوئی ہے، قوم کو بتا دیا ہے کہ ختم نبوت کی آڑ میں یہ نوٹنکی، یہ ڈھونگ جاری ہے، اور بدقسمتی سے سادہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں۔ بار بار میرا اصرار تھا کہ حضرت آپ بتا دیں کہ آپ اللہ کے کلام سے، آپ کے بقول جو دم کرتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں بار بار یہ کہتا رہا، ایک آیت سنا دیجئے، ایک سورت سنا دیجئے۔ آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، ختم نبوت کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ختم نبوت سے متعلق ایک آیت تلاوت فرما دیں، ایک حدیث اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا ختم نبوت کا، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ پھر انہوں نے کہا جناب یہ ختم نبوت کے خلاف، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ سے کوئی اختلاف کی جرات کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کے کاز کا یا مقصد کا ممکن ہے۔ خدا کا خوف کیجیے، آپ اپنا حلیہ دیکھیے، آپ اپنی حرکات دیکھیں، یہ آپ کی بہادری ہے۔ اتنے ڈرپوک اور اتنے بزدل آپ ثابت ہوئے ہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کی آڑ میں آپ نے چیخنا چلانا کیا، گفتگو کی توفیق آپ کو نہیں ہوئی، آرگومنٹ نہیں کیا، دلیل نہیں۔ اور اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت جاگیں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کا استعمال کیا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود کو سپاہ سالار ختم نبوت کہتے ہیں، ایک آیت سنا دیجیے۔ تو اگر اس طرح سے استحصال ہوگا ختم نبوت کے نعرے کا، اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا، اس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کی جائے گی، تو ہم سب پر بحیثیت مسلمان سوالیہ نشان ہے۔ اس ملک کے درگاہوں کے گدی نشینوں پر بھی، اس ملک کی خانقاہوں کے جانشینوں پر بھی، اس ملک کے علماء کرام پر بھی، اس ملک کے مشائخ اعظام پر بھی آج پوری قوم نے تماشا دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی آڑ میں، لوگوں کے حصار میں اپنے 2 نمبر کے دھندے کو نہ صرف چھپانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بھی باز نہیں آتا، بار بار استعمال کرتا ہے مذہب کا، بار بار استعمال کرتا ہے دین کا۔ تو میری علماء سے، مشائخ سے، پاکستان کے صحافیوں سے، پاکستان کے عوام سے درخواست ہے، خدا کے واسطے اقرار الحسن کے لیے آگے مت آئیے، ٹیم سرعام کے لیے بھی آواز بلند مت کریں، دین اسلام کی خاطر آگے بڑھیے، ختم نبوت کے اصل مقصد کو بچانے کی خاطر اپنا کردار ادا کیجیے، اور جو شخص خاموش رہے گا تاریخ کے اس اہم ترین دوراہے پر تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی کہ یہ شخص ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ شخص ختم نبوت کے کاز کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، تمام پاکستانیوں سے، امت مسلمہ کے تمام مشاہیر سے، تمام مشائخ اعظام سے، کہ میرے لیے نہیں، خدا کے واسطے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارک کے لیے آگے بڑھیے، اولیاء کرام کی عزت اور حرمت کے لیے آگے بڑھیے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ خانقاہوں کے تقدس کے لیے، درگاہوں کے تقدس کے لیے، اللہ کے ولیوں کے تقدس کے لیے آگے بڑھیے، ورنہ یہ فتنہ پھیلتا جائے گا۔ آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا، اور الٹیمیٹلی پورا معاشرہ یرغمال بنا لیا جائے گا اس شخص اور اس کے پیڈ حوالیوں کی جانب سے۔
اداروں سے، ارباب اختیار سے، ارباب اقتدار سے میری درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس ملک کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے جاگیے، اپنا اپنا کردار ادا کیجیے. قوم فیصلہ کرے گی کہ ختم نبوت کو بچانے کی کوشش کس نے کی اور ختم نبوت کو نقصان پہنچانے والا کون ہے، لیکن علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس پروگرام کے جو روح رواں ہے سید اقرار الحسن بھائی حفظہ اللہ تعالی، سید بھی ہیں اور ماشاء اللہ تعالی سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی ایک مزارات پہ ہونے والی خرافات کو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلکلی. ابھی جو ان کا یہ ایشو سامنے آیا ہے جو آج کل برننگ ایشو ہے، اور ابھی تک منطقی انجام تک تو وہ مسئلہ نہیں پہنچا، لیکن چونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں اس ایشو کے اوپر ہیں تو میں نے اس کو کرنٹ افیئر کے طور پر ضروری سمجھا کہ آج ڈسکس کروں. ہمارے پنجاب ہی میں ایک پیر صاحب مشہور ہیں حق خطیب کے نام سے، شف والی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے، حفظہ اللہ تعالی. ہم تو سب کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے. تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھی جس میں وہ مختلف قسم کے شعبدے کر کے دکھا رہے تھے، اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے، پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے تصوف تو آپ کو پتہ ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈرامہ بازیوں کا نام ہے. یہ تو خام خواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جی جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے، یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری 2 نمبریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی وہ انشاءاللہ تعالی. یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے. آج آپ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازیاں پچھلے تقریباً 1000 سال سے ہو رہی ہیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے، اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے، اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، جذبات کی روشنی میں نہیں. تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برآمد کرتے ہیں، کسی سے وہ کیل برآمد کرتے ہیں، پیچ نکل رہے ہیں، گولیاں نکل رہی ہیں، اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو آپ دیکھیں بالکل وہ تازہ ہیں، کوئی زنگ نہیں لگا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے. تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں. تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے، ایلوژن کہہ لیں آپ، نظر بندی، یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم الکلام کے اندر، تو یہ ہم عرصے دراز سے دیکھ رہے تھے. اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً جنرل تو گفتگو کرتا تھا، اسپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا، تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبہ پیر کہتے ہیں ان کی مثالیں دے کے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں. تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا لیکن اسپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا. اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو بیچارہ شاہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں. اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں، جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فوراً ایسا پینترا بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی. پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور اس میں آ کے پتہ کیا بات کی، جی ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے. پوری دنیا کا جڑا ویلا ترین بندہ ہوتا ہے نا وہ کہنا میں ختم نبوت کام کر رہا. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، تسی ختم نبوت کام کرنا ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں
اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے، اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے کتابیں چھاپی اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے، مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے، اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا، اس لیے اس نے دفاع کیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا۔ احمد ذا بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبع سنابل، اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے ان کا کیا کریں گے؟ اور یہ 100 سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی۔ 100 سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں، جب ہی وہ دفاع کر رہے تھے نا، ادروائز وہ کہتے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں، انہوں نے تو دفاع کیا ہوا ہے۔ تو یہ صرف ایک فتویٰ مفتی منیب صاحب نے لکھ کے تو سمجھ لیا کہ جان چھوٹ جائے گی، جان نہیں چھوٹے گی بھائی، یہ تو ایک عبارت تھی، ابھی تو وہ بھی نامکمل ہے فتویٰ، اور جو دوسری گستاخانہ عبارتیں اتنی زیادہ آپ کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ خیر، یہ میں ایک ضمناً بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فوراً جی مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں، اقرار الحسن صاحب، اور نہ سوئے تو ہے ختم نبوت دا توڑا کے لینا دینا، فراڈیو، تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے، تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو۔ صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے، جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال، ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا، اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے۔ تو یہ طریقہ واردات ہے، اس لیے میں یہ بلی شروع میں ان کی مارتا ہوں۔ ہاں، اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی، اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے، اگر بنا بھی دی وہ ایسی ایمبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے، کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا، آپ کو بھی پتا ہے۔ میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ، تجھے کھلاتے ہیں ہم بلیڈ بھی سوئیاں بھی، تو اپنی نکال کے ذرا بتا، باقیوں کو چھوڑ۔ جو بزرگ کہتا نا میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے اپنا قتل معاف کرے، سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کی پلی لینا، بھائی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں، اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر، مثالیں دیتے ہیں انبیاء کرام کی علیہم السلام کہ جی ان سے بھی معجزات ہوتے تھے۔ بھائی انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں معجزات، ہم مانتے ہیں ان کو، لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا، اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو، کر کے بتاؤ، ہم مان لیں گے، یہ گھوڑا یہ میدان۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر تر و تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر، تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبل میں ہونے جا رہا ہے آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہونی چاہیے، اور اس وقت ان کے مکتب فکر کے جو بڑے علماء ہیں، جو بڑے آستانے ہیں، انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے، میڈیا، اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات۔ یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار، وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ تصوف کو، روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں، بزرگوں نے تو بڑی خدمات کی ہیں، اور بزرگوں نے یہی کچھ ہی کیا ہوا ہے بھائی، ہاں وہ بھی یہی کچھ تھے، یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے، یہ مسٹسزم ہے، جو کہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے، کرسچنز کے اندر بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے۔ ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر، وہاں پہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں، اور کتنا وہ یعنی کفری اور شرکی عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے
عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں, اور اس طرح کے, یہ بھائی ایک فن ہے, اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, شعبدہ بازی ہے, استدراج ہے, اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے, قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلاں فلاں, اور چھڑ دو, کوئی کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتائے کو بابا, اور اگر نہ ہوا نا, اگلی گل آپ سمجھ جاؤ, اسٹامپ پیپر تے لکھ کے دیو, اون میں تکنا کیڑا بابا سامنے آندا ہے, جیڑا سامنے آئے نا میں روحانی آپریشن کرنا ان کو بالکل ٹھیک ہے, بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے, بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا آپریشن کرنا ہے روحانی طور پہ, اور اگر آپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا, اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. یہ چھوڑ دے باقی سارے یہ بلیڈ بلوڈ چھوڑیں, ان کو کہ یہ اس کے اوپر ایگری کرو اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو. اور میں وہ بتا رہا ہوں, اس کے اوپر نہ مرا ہوا کوئی بابا زندہ ہو جائے تو وہ تیار ہوگا, اور نہ ان میں سے کوئی تیار ہوگا جو اتنے بڑے بڑے کارنامے آپ کو کہتے ہیں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں. کوئی بھی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا, بالکل فراڈ ہے, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, تماشا لگایا ہے انہوں نے, آپ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اب دیکھیں لوگ ہمت کر کے ٹی وی پہ آ کے ایک ایک کر کے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی گئے تھے, کچھ بھی نہیں ہوا, مریض مر گیا. وہ آپ نے دیکھا لبرٹی چوک کے اندر اقرار الحسن نے جو لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں, ہمارے جیلم شہر میں کئی لوگ ہیں ان کو ہاتھ لگ چکے ہیں. تو لیکن تماشا چل رہا تھا, عرصے دراز سے چل رہا تھا. اب شکر ہے کہ مین میڈیا چینل کے اوپر اس کو گود لیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے, اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ نکلے, کیونکہ وہ تو بھاگے گا, کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا کرے گا, این ممکن ہے کہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اقرار الحسن کو. اس کی جرت کو سلام ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر موقع کے اوپر کھڑے ہیں, اور یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی ان کے لیے, ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی.